بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کو، ان فضائل اعمال کی جو چینل ہے اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اسی طرح دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کرتے رہیے، اور جو ہے وہ لوگوں کو شیئر کرتے رہیے کہ یہ دین کی اچھی باتیں جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے۔ فضائل ذکر چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 408۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر۔ قائد حضرت فرماتے ہیں، یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلاً کپڑے، اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سبب اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ ذکر زبانی ذکر۔ اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لیے جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی کہ سارے اعضاء ظاہرہ و باطنہ دل کے تابع ہیں۔ جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے سارے اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ عشاق کے حالات سے کون باخبر ہے، اور بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ قرآن شریف میں ہے ولا ذکر اللہ اکبر، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ صاحب مجالس الابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقے اور جہاد اور ساری عبادات سے اس لیے افضل فرمایا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور ساری عبادتیں اسی کے ذریعہ اور اعلیٰ ہیں۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی۔ جو زبان سے بھی افضل ہے اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے، اور یہی مراد ہے اس حدیث میں جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مسند احمد میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہٰذا ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں جن میں ان چیزوں کو بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بھی بہت زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.